بسم اللہ الرحمن الرحیم فصل الظروف المبنیۃ، یہ فصل ہے ظروف مبنیہ کے بارے میں۔ یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ اس میں غیر متمکن کی 8ویں قسم کو بیان فرما رہے ہیں، اور وہ ہے ظروف مبنیہ۔ اور یہاں پر ظروف سے مراد وہ ظروف ہے جو مبنی ہے، کیونکہ سارے ظروف مبنی نہیں ہوتے، اس میں سے کچھ معرب ہے کچھ مبنی ہے۔ پھر ظروف مبنیہ کی 2 قسمیں ہیں۔ ظروف مبنیہ اس کی کتنی اقسام ہے؟ 2، بلکہ اس کی 2 سے بھی زیادہ اقسام ہیں۔ ظروف مبنیہ کی چند اقسام ہیں۔ نمبر 1، وہ ظروف جو مقطوع عن الاضافت ہوں، وہ ظروف جو مقطوع عن الاضافت ہوں، یعنی ان کی اضافت کو ختم کیا گیا ہو، ان کا مضاف الیہ محذوف کر دیا جائے۔ جیسے مثال کے طور پر قبل، بعد، فوق۔ اب یہ قبل، بعد، فوق ایسے اسماء ظروف ہیں کہ ان کے مضاف الیہ کو کلام سے حذف کیا جاتا ہے، پھر یہ کیا بن جاتے ہیں؟ مبنی بن جاتے ہیں۔ اور ظروف یہ ظرف کی جمع ہے، اور ویسے ظرف کہتے ہیں وقت کو یا پھر جگہ کو۔ ویسے ظرف کس کو کہتے ہیں؟ وقت کو یا جگہ کو۔ اور یہاں اسماء ظروف سے مراد وہ مخصوص اسماء ہے جو وقت پر یا جگہ پر دلالت بھی کرتے ہیں اور مبنی بھی ہوتے ہیں۔ سارے اسماء ظروف ہم یہاں نہیں پڑھیں گے، بلکہ صرف وہی پڑھیں گے کہ جن کا تعلق وقت یا جگہ کے ساتھ ہے اور وہ ہیں بھی مبنی۔ ان میں سے جو پہلی قسم ہے وہ یہ ہے کہ جن کے مضاف الیہ کو حذف کیا جائے، اور وہ 3 ہے، قبل، بعد اور فوق۔ جب ان کے ویسے ان کا مضاف الیہ ہوتا ہے، لیکن جب ان کا مضاف الیہ ہوتا ہے تو پھر یہ مبنی نہیں ہوتے۔ مبنی کب ہوتے ہیں؟ جب ان کا مضاف الیہ محذوف ہو۔ یہ پہلی قسم ہم نے پڑھ لی۔ فصل الظروف المبنیہ، یہ فصل ہے ظروف مبنیہ کے بارے میں۔ علی اقسام، اس کی چند قسمیں ہیں۔ منہا، ان میں سے ایک یہ ہے کہ ما قطع عن الاضافتی، جن کو کاٹا گیا ہو اضافت سے۔ اضافت سے کاٹا گیا ہو کیا مطلب؟ کہ مضاف الیہ ویسے ان کا ہوتا ہے، لیکن کچھ مقامات پر ان کے مضاف الیہ کو حذف کر دیا جاتا ہے۔ بِأَن، اس کی صورت یہ ہوتی ہے ان کو اضافت سے کاٹا جائے۔ اضافت کے کاٹنے کی صورت کیا ہوتی ہے؟ حذف المضاف الیہ، مضاف الیہ کو حذف کر دیا جاتا ہے۔ کا قبل و بعد و فوق و تحت، جس طرح کے قبل ہے، بعد ہے، فوق ہے اور تحت ہے۔ قال اللہ تعالی، اللہ تعالی نے فرمایا للہ الامر من قبل و من بعد۔ اب یہاں پر دیکھیں، من قبل، قبل کے بعد بھی کوئی آپ کو لفظ نظر نہیں آ رہا جس کو ہم مضاف الیہ بنائیں، اور بعدو کے بعد بھی آپ کو کوئی لفظ نظر نہیں آ رہا جس کو آپ مضاف الیہ بنائیں۔ اگر مضاف الیہ آپ نکالتے ہیں تو پھر یہ نکلتا ہے للہ الامر من قبل کل شیء، کہ ہر چیز سے پہلے بھی اللہ کا حکم چلتا تھا۔ ومن بعد کل شیء، ہر چیز کے بعد بھی اللہ کا حکم چلے گا۔ قال اللہ تعالی، اللہ تعالی نے فرمایا للہ الامر من قبل ومن بعد، ای من قبل کل شیء ومن بعد کل شیء۔ هذا اذا كان المحذوف منويا للمتكلم والا لكانت معربة، وعلى هذا قرئ لله الامر من قبل ومن قبل ومن بعد وتسمى الغایات۔ یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ یہ جو ظروف ہیں، قبلو ہے، بعدو ہے، فوقو ہے، تحتو ہے، ان کو کہا جاتا ہے ظروف غایات۔ غایات یہ غایتن کی جمع ہے، اور غایت کہتے ہیں انتہا کو۔ تو آپ ان ظروف کے ذریعے قبلو، بعدو، فوقو، تحتو کے ذریعے ایک انتہا بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ اس سے پہلے، یعنی اس سے پہلے یہ کام ہوا ہے، یہ انتہا ہے۔ اس کے بعد، یعنی اس کے بعد یہ کام ہوا، یہ انتہا ہے۔ اس سے اوپر یا اس سے نیچے
انتہا ہے نا ہر چیز کی. جیسے آپ کہتے ہیں کہ یہ کام 3 دن سے پہلے پہلے ہو گیا تھا، اب 3 دن سے پہلے یہ انتہا ہے. یا آپ کہتے ہیں کہ یہ کام 3 دنوں کے بعد ہو جائے گا، 3 دنوں کے بعد یہ انتہا ہے 3 دن. یا آپ کہتے ہیں کہ یہ کام 10 فٹ سے اوپر اوپر تک جائے گا. یا آپ کہتے ہیں کہ یہ کام 10 فٹ نیچے تک جائے گا. آپ انتہا بیان کر رہے ہوتے ہیں. اس لیے پہلے ان کا نام یاد رکھ رہے ہیں، ان 4 اسماء ظروف کا، قبل، بعد، فوق اور تحت. ان کو کہا جاتا ہے ظروف غایات. اب جب بھی تذکرہ آئے گا ظروف غایات کا تو آپ کو سمجھ جانا چاہیے کہ ظروف غایات سے کون سے ظروف مراد ہے، قبل، بعد، فوق اور تحت. پھر یہاں یہ بھی سمجھ لیں کہ ان کا جو مضاف الیہ ہے، یہ ہوتے مضاف ہی ہیں، لیکن ان کے مضاف الیہ کی تقریباً 4 صورتیں بنتی ہیں. ان کے مضاف الیہ کی پہلی صورت یہ بنتی ہے کہ ان کا مضاف الیہ عبارت میں موجود ہو. جیسے آپ کہتے ہیں جلستو، میں بیٹھ گیا، قبل عمرین، امر سے پہلے. اب یہاں پر آپ نے اس کا مضاف الیہ ذکر کر دیا. نمبر 2، ان کا مضاف الیہ محذوف ہو، اور محذوف ایسا ہو کہ متکلم کو خود بھی پتہ نہ ہو کہ کون مضاف الیہ ہے، یا پڑھنے والے کو پتہ نہ ہو کہ مضاف الیہ پتہ نہیں متکلم نے یہاں پر کیا محذوف رکھا ہے. جیسے مثال کے طور پر آپ کہتے ہیں جلستو قبلو، بس اتنی بات کرتے ہیں، جلستو میں بیٹھا، قبلو پہلے. اب کس سے پہلے آپ بیٹھے؟ یا تو آپ کو خود ہی نہیں پتا، یا پھر آپ کو پتا تھا، آپ نے یہاں مضاف الیہ ذکر نہیں کیا، لیکن جب مخاطب نے اس کو پڑھا یا آپ کی بات کو سنا تو اس کو پتہ نہیں چلا کہ یہاں پتہ نہیں متکلم کے ذہن میں کیا ہے. اس کو کہتے ہیں نسیہ منسیہ، یعنی مضاف الیہ کو اس طور پر حذف کر دیا جائے کہ گویا وہ وہاں پر تھا ہی نہیں. نمبر 3، مضاف الیہ محذوف ہو لیکن متکلم کو پتا ہو کہ یہاں مضاف الیہ کیا ہے، متکلم کو کیا ہو، پتا ہو کہ مضاف الیہ کیا ہے. اب یہ جو 3 صورتیں ہیں، مضاف الیہ لفظوں میں ذکر کر دیا جائے، مضاف الیہ کو سرے سے حذف کر دیا جائے، یا مضاف الیہ محذوف تو ہو لیکن متکلم کی نیت میں اور اس کو پتا ہو کہ یہ مضاف الیہ ہے، ان تینوں صورتوں میں ظروف غایات معرب ہوتے ہیں. ان تینوں صورتوں میں ظروف غایات کیا ہوتے ہیں؟ معرب. نمبر 4، مضاف الیہ محذوف ہو اور نیت میں اس کا معنی باقی ہو. نیت میں اس کا معنی کیا ہو؟ باقی، یعنی اس کا مطلب جو ہے، معنی جو ہے، مضاف الیہ کچھ بھی ہو سکتا ہے لیکن اس کے معنی کا آپ کو پتہ ہے کہ یہاں مضاف الیہ حذف جو کیا گیا وہ اس معنی کے الفاظ ہو سکتے ہیں، تو اس صورت میں یہ مبنی ہوگا. اس صورت میں یہ کیا ہوگا؟ مبنی. جیسے یہاں پر للہ الامر من قبل ومن بعد. اب دیکھیں مصنف رحمۃ اللہ علیہ یہاں پر مثال بھی قرآن مجید سے دی ہے. اب یہاں پر مضاف حذف کس نے کی؟ اللہ تعالیٰ نے. اب اللہ تعالیٰ کو تو ہر چیز کا پتہ ہے، تو یہاں متکلم کے پاس تو یقینی علم ہے کہ یہاں مضاف الیہ کیا ہے، لیکن ہمیں یقینی علم نہیں ہے. البتہ اس کے معنی اور مطلب کو ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم چلتا ہے ہر چیز سے پہلے اور ہر چیز کے بعد. اب حقیقت میں یہاں کون سا لفظ تھا وہ اللہ ہی جانتا ہے، ہم اس کا مطلب بتا سکتے ہیں. اس لیے مصنف نے آیت ذکر کی ہے. اگر ایک انسان کا قول ذکر کرتے تو وہاں یہ بھی ایک شبہ ہو سکتا تھا کہ انسان سے تو پوچھا بھی جا سکتا ہے اور انسان کے علم کا پتہ بھی چلایا جا سکتا ہے، لیکن اللہ کے علم کو تو پتہ نہیں چلایا جا سکتا نا. اس لیے آیت ذکر کی ہے کہ مطلب کا تو ہمیں پتہ ہے کہ قبل کے بعد جو مطلب ہے وہ یہ ہے کہ ہر چیز سے پہلے اللہ تعالیٰ کا حکم چلتا ہے اور ہر چیز کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کا حکم چلتا رہے گا، لیکن بعینہ ہی یہاں الفاظ کون سے تھے وہ اللہ ہی جانتا ہے. ھذا اذا کان المحذوف، یہ اس وقت ہے کہ جب محذوف منویا للمتکلم، متکلم کے لیے منوی ہو، مطلب متکلم کو اس کو پتہ ہو، مخاطب کو پتہ نہ چل رہا، مخاطب اس کے مطلب سے واقف ہے. وَإِلَّا،
वगरना लकानत मुअरबतुन, लकानत मुअरबतन, ज़ुरूफ़ गायात सारे मुअरब होते हैं, बाकी जितनी भी हालतें इसकी बचती हैं। वअला हाज़ा कुरिया लिल्लाहिल अम्रु मिन क़ब्लिन व मिन बअदिन, यहाँ से मुसन्निफ़ रहमतुल्लाह अलैह बयान फरमाते हैं कि अगर आप लिल्लाहिल अम्र के बाद मिन क़ब्लिन व मिन बअदिन ये पढ़ेंगे तो ये उसी सूरत में होगा कि जब आप कहेंगे कि इसके मुज़ाफ़ और इलैह का मुझे पता है, या फिर इसका मुज़ाफ़ और इलैह नसिया मनसिया है, इन दो सूरतों में फिर आप इसको क्या पढ़ेंगे, मोरब पढ़ेंगे। और जब ये मोरब होगा तो फिर इसके नीचे तनवीन आ जाएगी मुज़ाफ़ मिन की वजह से, लिल्लाहिल अम्रु मिन क़ब्लिन व मिन बअदिन व तुसम्मल गायात, यहाँ से इसका नाम बयान कर दे जो कि मैंने शुरू में अर्ज कर दिया कि इनको कहा जाता है ज़ुरूफ़ गायात। और ज़ुरूफ़ गायात क्यों कहते हैं उसकी वजह भी मैंने आपको बता दी। चले यहाँ तक कर लेते हैं इसको इंशाल्लाह, बिल्कुल आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। सबसे पहले आपने तारीफ करनी है कि ज़ुरूफ़ ज़र्फ़ की जमा है और ज़र्फ़ ज़माने को और जगह को बोलते हैं, लेकिन यहाँ ज़ुरूफ़ से मुराद वो इसम है कि जो मबनी होते, क्योंकि सारे ज़ुरूफ़ मबनी नहीं होते। उनमें से जो पहले ज़ुरूफ़ है वो है ज़ुरूफ़ गायात, और उसके लिए 4 अल्फाज इस्तेमाल होते हैं, क़ब्लु बादु फ़ौक़ु और तहतु। इनको गायात क्यों कहते हैं, इसलिए कि गायात गायत उनकी जमा है और गायत का माना होता है इंतहा। तो इन ज़ुरूफ़ के ज़रिए से भी किसी चीज़ की इंतहा को बयान किया जाता है। फिर इनकी जो हालतें हैं वो 4 है, उन 4 में से 3 हालतों में ये मोरब होते हैं, एक हालत में मबनी होते हैं। बस इतनी सी बात है, सबक पूरा हो जाएगा। जी यहाँ तक समझ में आ गया माशाल्लाह।